نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. نور والی پیاری سی خوبصورت سی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ پاک کا کلام کہا جاتا ہے. اسی کتاب کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. یہی کتاب کتاب فرقان بھی ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے سچی اور جھوٹی چیز میں فرق کرنے والی کتاب. تو قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے، سچی چیز کیا ہے اور جھوٹی چیز کیا ہے، اچھی باتیں کیا ہیں اور خراب باتیں کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہم ان پر عمل کریں گے اور جنت میں جانے والے کام کریں گے اور دوزخ سے بچنے والے کام کریں گے. دوزخ سے بچیں گے، اللہ پاک کو خوش کریں گے اور جنت میں جائیں گے. یہی باتیں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے قرآن پاک کو کیسے پڑھنا چاہیے، یہ آپ کو سکھانے کے لیے آپ کے لیے یہ خوبصورت سا پروگرام لے کر آتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں، ہم یہاں سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے فضیلت جس میں ہم شان سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کچھ باتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی بیان فرمائی ہیں کہ جو درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسا شخص ہے. تو آج میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. کوئی بھی مسلمان نہیں چاہتا کہ وہ جنت کا راستہ چھوڑے. سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کون سا راستہ پکڑے رکھیں؟ جنت کا راستہ، اور ہم سیدھے جنت کے راستے پہ چلتے رہے. تو جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو نام پاک سن کر درود پاک پڑھنا بالکل نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے. اللہ پاک ہمیں درود پاک سے محبت کرنے والا بنائے، درود پاک پڑھنے والا بنائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اسی پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری تلاوت سناتے ہیں، بڑی پیاری پیاری خوبصورت آواز کے اندر، اور بچوں کو بھی اچھا لگتا ہوگا. آپ نے بھی ایسی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ سن رہے تھے سورہ کون سی تلاوت؟ سورہ نصر. سورہ فتح کون سی؟ جی، یہ ہے سورہ نصر. یہ دکھا ہوا اس کا نام، یہ پہلی آیت ہے، یہ ہے سورہ نصر. اس سورت کو آپ نے سنا،
اس صورت کو پڑھتے ہوئے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے ذال، یہ کون سا حرف ہے؟ ذال سب آواز سے کہہ دیں، ذال شاباش ماشاءاللہ کتنا پیارا پڑھ رہے ہیں آپ سب. یہ ہے ذال، اچھا پڑھا آپ سب نے. تو ذال میں سیٹی بالکل بھی نہیں نکالتے، کیونکہ یہ ذال ان حروف میں سے ہے جن میں سیٹی نہیں نکالی جاتی. وہ 3 حروف ہیں، سا، ذال، ظا. را نہیں، ظا، طا اور ظا، جس کو بچے پڑھتے تھے نا تویں زویں، تویں زویں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح بعض بچے پڑھتے تواں زواں، یہ تواں بھی نہیں ہے اور زواں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ظا. کیا ہے؟ ظا. ذال یہاں لگائیں، جیسے دال پڑھتے ہیں نا، دال بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے سمجھیں، لیکن موٹا پڑھنا ہے. ذال کی طرح پڑھنا ہے لیکن موٹا پڑھنا ہے. پڑھیے ظا، ظا، پڑھیے سا، ذال، ظا. یہ دال نہیں ہے، سا کے بعد ہے ذال، ذال کے بعد ہے ظا. یہ جو 3 حروف ہیں یہ بغیر سیٹی کے ادا ہوتے ہیں. جہاں پر بھی یہ 3 حروف آئیں گے آپ نے سیٹی بالکل بھی، اب یہ ذال لکھا ہوا ہے نا، آپ نے سیٹی نہیں نکالنی. آپ کہیں گے کیوں نہیں نکالنی سیٹی؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں تو نکالوں گا. اگر آپ سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، یہ حرف پڑھتے ہوئے سیٹی نکالیں گے تو بچوں یہ بن جائے گا زا. یہ لیٹر چینج ہو جائے گا، یہ حرف ہی چینج ہو جائے گا. یہ ذال نہیں رہے گا، یہ زا بن جائے گا. زا بن جائے گا تو یہ قرآن پاک کی بڑی غلطی ہو جائے گی، اور ایسی غلطی کرنا حرام ہے، گناہ مل سکتا ہے. لہذا آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی. آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے اللہ پاک کا نام، اللہ. اللہ لکھا ہوا ہے نا. یہ دیکھیں اللہ پاک کا نام جہاں پر بھی آتا ہے تو یہ اس کے اندر لام ہے نا. اللہ پاک کا جو ہے نام ہے اس میں یہ ہے لام، 2 لام ہے اس میں. کبھی اللہ پاک کے لام کو باریک پڑھتے ہیں اور کبھی موٹا پڑھتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں قاری صاحب نے یہاں پہ موٹا پڑھا تھا باریک پڑھا تھا؟ آپ بتائیں گے. ان کو مائک دیجئے گا. موٹا پڑھا تھا. ویسے آپ سے پہلے ماشاءاللہ ایک اور نے بتایا موٹا پڑھا تھا، ماشاءاللہ صحیح بتایا، واقعی موٹا پڑھا تھا. پڑھا تھا قاری صاحب نے نصر اللہ. کیا پڑھا تھا؟ لاہی، لاہی، لاہی ایسے نہیں، لاہی ایسے پڑھا تھا. اللہ پاک کے لام سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے زبر ہے یا پیش ہے. اگر زبر ہو یا پیش ہو تو آپ پڑھیں گے موٹا، اور اگر اللہ پاک کے لام سے پہلے زیر ہو تو آپ پڑھیں گے باریک. دوبارہ بتاتا ہوں. اللہ پاک کے لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. اور اگر اللہ پاک کے لام سے پہلے زیر ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہم یہاں دیکھتے ہیں. ہم را ڈھونڈیں، را دیکھتے ہیں اس صورت میں کتنے را ہیں. چلیں پہلی صورت میں را را یہ آ گیا، 1. کیا کہیں؟ 1. اچھا آپ دیکھتے ہیں یہ 2. آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. نہیں ہے. تیسری آیت میں 3. اس کے بعد 4. اس کے بعد ہے نہیں. سورہ نصر میں 3 آیتیں اور کتنے را ہیں؟ 4 را ہیں. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اس را کے اوپر پیش، اس را کے اوپر زبر، اور کہاں تھا را؟ یہ را. اس را کے اوپر بھی زبر. اب آپ نے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب را کے اوپر زبر آ جائے، یہ دیکھیں یہ را زبر، یہ دیکھیں یہ را زبر، یا پیش آ جائے، یہ دیکھیں یہ را پیش، تو را کو بھی موٹا پڑھتے ہیں. را کو بھی کیسا پڑھتے ہیں؟ موٹا. ویسے را کو موٹا پڑھنے کی 7 کنڈیشنز ہیں، 7 صورتیں ہیں. جب 7 صورتیں میں سے کوئی صورت پائی جاتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. تو زبر اور پیش والی جو میں نے بتائی نا، یہ ایک کنڈیشن ہے، یہ ایک صورت ہے. 6 اور بھی ہیں اور آتی رہیں گی انشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا اب را کو باریک کب پڑھتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ را، یہ تھا نا چوتھا را. یہ دیکھیں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر. جب بھی را ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ باریک. اچھا را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں. کتنی ہیں ٹوٹل؟ 3 کنڈیشنز ہیں. ان میں را کو باریک پڑھتے ہیں. ان میں سے ایک ہے
جب را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو پڑھنا ہے باریک باریک پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات، ہاں یہ تو مجھے اب نظر آئی، یہ دیکھیں نا دین اللہ میں وہ جو میں نے بات بتائی تھی نا آپ کو، اللہ پاک کے کلام کو باریک پڑھنا ہے، کب پڑھنا تھا باریک؟ زیر ہو تو اللہ پاک کے کلام سے پہلے ہے زیر یہاں پہ، تو کیسے پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن، اتنا ہی لیسن ہے، تھوڑا تھوڑا لیسن لیں، تھوڑا تھوڑا لیں گے تو آپ کو یاد بھی آسانی سے ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کو پک کر کے اس پر امپلیمنٹ جلدی شروع کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ قرآنک ہسٹری کے اندر ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے، آپ نے کچھ نہ کچھ ہماری باتیں سنی ہوں گی کہ قرآن پاک صحابہ کرام یاد کرتے تھے، کچھ صحابہ کرام اپنے پاس لکھتے تھے، سیو رکھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم یہ سنا تھا کہ اس کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن پاک کچھ جو ہے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، صاف ستھرے پتوں پہ، کچھ قرآن پاک صاف ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں کچھ قرآن پاک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، کہیں کچھ قرآن پاک ہڈیوں پہ پتھروں پہ لکھا ہوا تھا جو صاف ستھرے تھے۔ تو صحابہ کرام کے پاس کہیں نہ کہیں قرآن پاک لکھا ہوا تھا، لیکن ایک ساتھ بک شیپ میں جیسے بھی ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اس طریقے سے نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے پھر کیسے جمع ہوا، اس کی پوری ہسٹری میں نے بتائی تھی۔ ایک جنگ ہوئی تھی، حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، پھر جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ کام دیا تھا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ کن کو؟ حضرت زید بن، ہاں کیا نام ہے؟ حضرت زید بن ثابت، سعد نہیں، زید بن ثابت۔ زید نام ہوتا ہے نا، زید، ان کے والد کا نام ہے ثابت، ہو گیا آسان۔ اب کیا نام ہے؟ زید بن ثابت۔ نام یاد ہونا چاہیے نا، ان کا نام ہمیں یاد ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو قرآن پاک جمع کیا ہے، وہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ تو جب ان کی ڈیوٹی لگائی نا اسلام کے پہلے خلیفہ نے کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن پاک کے عالم بھی ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو آپ لکھتے بھی تھے، تو آپ قرآن پاک کو جمع فرمائیں۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو کہا کہ جو کام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ویسے کتنے ویلڈ پوائنٹ رکھا تھا نا کہ یہ کام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، قرآن پاک کو اس طرح بک شیپ میں تو جمع نہیں کیا، قرآن پاک تو صحابہ کرام کو یاد ہے، سب یاد کرتے ہیں، کسی نے لکھ لیا کسی نے نہیں لکھا، آپ بک شیپ میں کیسے جمع کر رہے ہیں، کیوں جمع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا۔ تو جب یہ انہوں نے اعتراض کیا، یہ کویشچن رکھا سامنے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم آپ یہ کام کیجئے، اس کام میں بہتری ہی ہے، اس کام میں کیا ہے؟ بہتری ہی ہے۔ اور یہ بات قسم کھا کے کہی، قسم اٹھا کے کہ اللہ کی قسم اس کام میں بہتری ہی ہے۔ اور واقعی آج دیکھیں نا قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، ہم سینے سے لگاتے ہیں، ہم چومتے ہیں، ہم سر پہ لگاتے ہیں، اور جن کو قرآن پاک حفظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی پیاری بہتری ہے۔ تو جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا نا، تو یہ جواب سن کر آپ کام پہ لگ گئے، آپ آئے، ہڈیوں پہ قرآن پاک لکھا تھا آپ نے وہ جمع کیا، کھجور کے پتوں پہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا آپ نے وہ جمع کیا، کئی پتھروں پہ کاغذوں پہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا آپ نے وہ بھی جمع کیا۔ اس طرح آپ نے قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کر دیا۔
قرآن پاک کی ساری آیتیں، ساری صورتیں جمع ہو گئی، لیکن سورہ توبہ، کون سی سورہ؟ سورہ توبہ کے جو آخری آیتیں ہیں نا، وہ ملنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا. تو سورہ توبہ کے جو آخری آیتیں ہیں یہ ملی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. یہ صرف آپ ہی کے پاس تھیں. تو آپ کے پاس سے سورہ توبہ کی آخری آیتیں ملی، وہ بھی آپ نے لی اور قرآن پاک کو پورا کا پورا آپ نے جمع کر دیا، اور اس طریقے سے پہلی مرتبہ پورا کا پورا قرآن پاک کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا. اب یہ جب جمع ہوا تو کس طرح جمع ہوا، کیسے لکھا گیا، کس کے پاس یہ قرآن پاک تھا، اور مزید آگے کیا کیا باتیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ پروگرام میں ہمارا یہ والا سیگمنٹ دیکھیں گے آپ کو وہاں پر بتائی جائیں گی. آپ نے اتنی بات آج کی یاد رکھنی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں ریان اتاری. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ جانوروں میں سے ایک بہت ہی پیارا جانور ہے، اور اس جانور کی ہم قربانی بھی کرتے ہیں. اور اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کا گوشت بھی کھایا ہے اور اس کا دودھ بھی پیا ہے، اور وہ جانور ہے بکری. اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے، آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اللہ نے 8 نر و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے. پیارے بچوں، بکری جنتی جانور بھی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. پیارے بچوں، بکری کے بارے میں ہمیں مختلف واقعات بھی ملتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو ایک دن ان کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں ام معبد نام کی ایک عورت کا مقام تھا. ام معبد ایک بوڑھی عورت تھی جو اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس کے خیمے کی ایک طرف بہت ہی کمزور بکری کھڑی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا، نہیں، یہ تو بہت کمزور بکری ہے، اسی کمزوری کی وجہ سے یہ اپنے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں. ام معبد نے اجازت دے دی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگوں نے پیا، اور تو اور ام معبد کے تمام برتن بھی دودھ سے بھر گئے. تو پیارے بچوں، آج ہم نے بکری کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. کیا بات ہے بچوں، پھر آج آپ نے بکری کے بارے میں سن لیا ہے. بکری کس کس کو اچھی لگتی ہے؟ سب کو اچھی لگتی ہے نا، کتنی پیاری سی ہوتی ہے، میں آواز نکالتی ہے اور ٹکر بھی نہیں مارتی، پیاری سی ہوتی ہے، دودھ بھی تو دیتی ہے نا. اور آج آپ نے کتنی پیاری بات سنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ کہ ایک بکری تھی اور دودھ نہیں دیتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پہ ہاتھ پھیرا تھا اور دودھ نکالا تھا تو وہ جو بکری تھی، جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی، وہ بہت سارا دودھ دینے لگ گئی. تو پیارے بچے، اسی پیاری پیاری باتیں آپ کو اس سیگمنٹ میں ملیں گی. اس کے لیے آپ نے پروگرام کمپلیٹ دیکھنا ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہ والا جو سیگمنٹ ہے نا ہمارا قرآن، یہ دیکھنا ہوگا تو آپ کو اسی پیاری باتیں پتہ چلیں گی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب.
پیارے بچوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ ہے اور اس بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہے الفاظ اور یہ لکھا ہوا ہے صحیح. دیکھیں الفاظ کے نیچے ایک لفظ لکھا ہے, اس لفظ پہ اعراب لگا ہوا ہے, جیسے نون کے اوپر ایک اعراب ہے, ہا کے اوپر ہے, لیکن یہ جو ایک نون ہے اس پہ نہیں ہے. یہ جو الفاظ ہیں نا ان میں کسی نہ کسی حرف پر اعراب نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے ایک پہ نہ ہو اور ہو سکتا ہے دو پہ نہ ہو. تو ٹیم اے سے ایک بچہ آئے گا اور ٹیم بی سے ایک, تو یہ ہوگا کمپٹیشن. دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ درست اور صحیح اعراب لگا لے گی. جو ٹیم زیادہ درست اور صحیح اعراب لگا لے گی وہ ٹیم جیت جائے گی. اور اسی مقابلے میں آپ کو اعراب لگانا بھی آ جائیں گے کہ قرآن پاک کے جو اعراب ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے, زبر کسے کہتے ہیں, زیر کسے کہتے ہیں, اور پیش تنوین کیا ہے, تشدید کیا ہے, بلا بلا ایکس وائی زی, وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. تو ٹیم اے سے کون آ رہا ہے بھائی؟ ایسے بچے نے آنا ہے جو ٹیم کو جتوائے. جی چلیں آپ آ جائیں. اچھا, اور ٹیم بی سے؟ ٹیم بی سے ایک ہی ہیں امیدوار, چلیں آپ ہی آ جائیے. چلیں سب سے پہلے ہوگا ٹیم اے کے لیے. ٹیم اے کے لیے سب سے پہلا لفظ ہے نحنو. ٹیم اے نحنو. دیکھیں میرے پڑھنے پہ غور کرنا ہے کہ میں نے کیسے پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے. اچھا نکال لیا ہے آپ نے. مائک پہ بتائیے کیا ہے یہ؟ پیش ہے. یہ پیش ہے. کہاں لگے گا؟ نون کے اوپر. نون کے اوپر. ٹیم اے کہہ رہے ہیں کہ پیش ہے اور نون کے اوپر لگے گا. کیا ہے صحیح جواب؟ جی نون ہے اور نون کے اوپر پیش ہے. جواب ماشاءاللہ درست ہو گیا ہے. ہاں ٹیم اے نے ایک جواب درست دے دیا ہے. اچھا ٹیم بی کے لیے, ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ آ رہا ہے؟ جی علامہ. آپ نے اس کا اعراب تلاش کرنا ہے, میم کا. یہ ہے کون سا اعراب ہے؟ یہ زبر. زبر ہے. کہاں لگے گا؟ میم کے اوپر. میم کے اوپر. ہاں میں نے کہا تھا اور آپ نے واقعی پک کر لیا. کہہ رہے ہیں زبر ہے میم کے اوپر لگے گا. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ علامہ. جی زبر ہے میم کے اوپر ہے. جواب درست ہو گیا ہے. پھر اگلا لفظ کون سا ہے؟ صادقینہ. ٹیم اے صادقینہ. صرف ایک ہی اعراب تلاش کرنا ہے اور کون سے حرف کا کرنا ہے ابھی دیکھتے ہیں. جی کیا ہے یہ؟ زیر. زیر ہے. کہاں لگے گا؟ قاف کے نیچے. قاف کے نیچے. دکھائیے گا. زیر ہی ہے. جی ہاں زیر ہے, قاف کے نیچے لگے گا. جواب درست دے دیا ہے. جب بھی زیر کہیں گے نا زیر, تو زیر کا مطلب ہے حرف کے نیچے. حرف کے اور جب بھی زبر ہوگا حرف کے ارے یہ آ گیا نا. یہ دیکھیں ابھی میں نے مثال دی تھی نا, یہ زبر ہی ہے لیکن یہ اس کو کیا کر دیا, یوں کھڑا کر دیا. کیا کر دیا؟ تو اس کا نام ہو گیا کھڑا زبر, اور اس لیے اس کو کھینچتے بھی ہیں. جی ہاں ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ تبدونا. تبدونا. کیا ہے یہ؟ زبر ہے. کہاں لگے گا؟ نون کے اوپر. نون کے اوپر. دکھائیے گا. زبر ہے نون کے اوپر ہے. یہی تو پہچاننا ہے, زبر ہے اور اوپر ہے, نیچے نہیں ہے. ماشاءاللہ ٹیم بی کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. دونوں کے دو جوابات درست. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اللہ اکبر. جی ٹیم اے کے لیے کنتم. زبردست تیاری ہے. لگتا ہے کلاس میں مدرسہ پڑھتے ہوئے بہت محنت سے پڑھا ہے, جبھی تو فوراً نکال رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ پیش. پیش. کہاں لگے گا؟ تا کے اوپر. تا کے اوپر پیش ہے. دکھائیے گا. تا کے اوپر ہی ہے اور پیش ہی ہے. کنتم تا کے اوپر پیش ہے. جواب درست ہو گیا ہے. اچھا یہ دیکھیں بچے نا پیش کو اور جزم کو مکس کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ دیکھیں پیش ہے نا وہ جزم سے ملتا جلتا تو ہے, لیکن پیش میں ایسا گول سا سرکل ہوتا ہے. یہ سرکل نظر آ رہا ہے نا, یہ گول دائرہ ہوتا ہے پیش میں. لیکن جزم میں ایسا گول دائرہ ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹا سا دال. یہ فرق کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یہ چیز سکھائی جا رہی ہے. جی ٹیم اے کا جواب درست ہے. تو اب ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ یحزنون.
دو دو اعراب ہیں اب تو ان کے لیے. یہ کیا ہے؟ زبر ہے. زبر ہے. کہاں لگے گا؟ زا کے اوپر. ٹھیک ہے. اور دو اعراب تلاش کرنے نا, دیکھیں ڈھونڈ لیں اس میں. دو اعراب ہیں, دوسرا کہاں لگے گا؟ یہ نکال لیا ہے. نون کے یہ اوپر پیش ہے. کہاں؟ نون کے اوپر. اچھا دکھائیے گا کیا زا کے اوپر زبر اور نون کے اوپر پیش ہے؟ زا کے اوپر زبر اور نون کے اوپر پیش ہے. ماشاءاللہ جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بہت زبردست مقابلہ, بہت خوبصورت مقابلہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. بیٹھیں, تشریف رکھیں. اور اسی مقابلے کے ساتھ ماشاءاللہ دونوں کی دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں. ہاری تو بالکل بھی نہیں ہے. مقابلہ بہت اچھا کیا ہے. پیارے بچوں, آپ نے اعراب لگانا سیکھا, اعراب کی پہچان بھی کی, اور اسپیشلی جو میں نے بتایا نا کہ جزم میں اور پیش میں کیا فرق کرنا ہے, آپ نے اس کو سیکھا ہے. بچوں, ان اہم باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے, دوسروں کو بتانا ہے. اور آپ کو آج میں ایک ہوم ورک دے رہا ہوں. آپ نے قرآن پاک نکالنا ہے. وضو کر کے قرآن پاک اٹھائیے. کہیں سے بھی قرآن پاک کیوں کھولیے. کھول لیا آپ نے؟ ابھی نہیں, وہ تو گھر پہ کھولیں گے نا. آپ نے یہ کھولنا ہے, اور پھر کسی بھی ایک پیج میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ زبر ہے اوپر ہے, یہ زیر ہے نیچے, یہ پیش ہے, یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے, اور یہ جزم ہے, اور یہ تشدید ہے. ایسے پریکٹس کرنی ہے. آپ خود اپنے آپ سے پریکٹس کریں. ہو سکے تو دو بھائی چھوٹے چھوٹے بیٹیاں ہیں, اور ایک دوسرے کو بتائیں. چلو دونوں جو ہے ایک دوسرے کو سناتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں کون زیادہ صحیح اعراب پہچان لے گا. تو آپ بھی گھر میں ایسی ایکٹیویٹی کریں, اور دیکھتے ہیں آپ کے بڑے بھائی جیتتے ہیں یا آپ کے چھوٹے بھائی, آپ کی بڑی بہن جیت جاتی ہیں یا آپ کے چھوٹے بھائی جیت جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے, یا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل